داستان کربلا داستان کربلا داستان کربلا ہوگی بیان جس کو سن کر روئے گا سارا جہاں داستان کربلا ہوگی بیان جس کو سن کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ میں قرۃ العین فاطمہ اطفال نجف کے خصوصی سیگمنٹ داستان کربلا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک نئے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے جس میں ہمارے ساتھ روزانہ ایک نئے مہمان ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے داستان کربلا کے آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں امو عزیز۔ السلام علیکم امو۔ وعلیکم السلام بیٹی۔ کیسے ہیں امو آپ؟ الحمدللہ بیٹی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ امو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بیٹی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں شریک کیا۔ اب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ امو آپ یہ بتائیں جناب حبیب کون تھے؟ جہاں تک جناب حبیب کی ولادت کا تعلق ہے تو ان کی ولادت ہجرت سے 14 برس پہلے یمن میں ہوئی اور اس کے بعد جناب حبیب کوفے تشریف لے آئے، اور یہ وہ باکمال شخصیت ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو پایا اور امام علی علیہ السلام کے ساتھ بھی زندگی گزاری، اور فقط زندگی ہی نہیں گزاری بلکہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ کئی جنگوں میں بھی شریک رہے، اور امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ بھی درک کیا، اور آخر میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بھی شامل رہے، اور ان کی نصرت کرنے والوں میں ان کا ایک اپنا مقام تھا۔ امو ہمارے ناظرین کو جناب حبیب کی فضیلت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جناب حبیب کی فضیلت کے متعلق بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ اہل کوفہ کی طرف سے امام علیہ السلام کی جانب بہت سارے خطوط آئے، لیکن پھر بھی امام علیہ السلام کوفے تشریف نہیں لائے۔ انہی اہل کوفہ میں سے ایک ایسی شخصیت تھی کہ جنہیں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے خود خط لکھ کر بلایا، جبکہ جناب حبیب بظاہر ضعیف العمر تھے لیکن عزم میں جوان، ایمان میں کامل اور تقویٰ میں اعلیٰ درجے پر فائز، اور روحانی اعتبار سے بہت شجاع تھے۔ اور ان کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ ایسی باکمال شخصیت تھی کہ جنہیں امام عالی مقام نے مرد فقیہ کہہ کر بلایا ہے۔ امو جناب حبیب لشکر حسین میں مدینہ سے شامل ہوئے یا بعد میں شامل ہوئے؟ جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین کے لشکر میں مدینے سے شامل نہیں تھے مگر بعد میں شامل ہوئے۔ امو جو خطوط امام حسین علیہ السلام کو اہل کوفہ کی طرف سے لکھے گئے تھے ان کی تعداد کتنی تھی اور کیا ان میں جناب حبیب کا بھی خط تھا؟ جو خطوط امام حسین علیہ السلام کو اہل کوفہ کی طرف سے لکھے گئے تھے ان کی تعداد 12,000 تھی، اور ان میں جناب حبیب ابن مظاہر کا خط نہیں تھا، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب حبیب کوفیوں کی بے وفائی کو جانتے تھے۔ امو جناب حبیب کو امام حسین علیہ السلام نے خط کیوں لکھا؟ جب میدان کربلا میں سپاہ یزید کا شور بڑھتا گیا اور میدان میں فوجی دستے جوک در جوک آتے رہے، یہ خبر خیام تک پہنچی تو مخدرات عصمت میں اضطراب پیدا ہوا، اور امام حسین علیہ السلام کو بہنوں نے خیمے میں بلوایا
اور کہا بھیا یہ سارے آپ کے دشمن ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں یہ سارے ہمارے دشمن ہیں۔ تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ بھیا کیا آپ کا بھی کوئی یہاں قریب میں دوست ہے کہ جنہیں آپ خط لکھ کے بلوائیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا جی بہن، میرا ایک دوست ہے کہ جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے اور وہ کوفے کے رہاکو ہیں، کوفے میں رہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے جب یہ کہا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھیا آپ انہیں خط لکھ کے بلوائیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا بہن ابھی کوفے کے حالات کیسے ہیں پتہ نہیں کہ وہ آ بھی سکیں گے کہ نہیں، لیکن جناب زینب کے اصرار پر پھر بھی امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا۔ امو، جو خط جناب حبیب کو امام حسین علیہ السلام نے لکھا تھا اس کا متن کیا تھا؟ امام کے خط کا متن کچھ اس طرح تھا کہ من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی، حسین ابن علی کی طرف سے مرد فقیہ کے نام پہ ایک خط جو کہ حبیب ابن مظاہر ہیں۔ پھر لکھا کہ اے حبیب، آپ جانتے ہیں کہ ہماری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے، اور اس کے بعد کہا کہ تم باقی کی نسبت سب سے زیادہ ہماری معرفت رکھتے ہو اور تم با اخلاق اور غیرت مند انسان ہو۔ اے حبیب، ہماری خاطر اپنی جان نثار کرنے سے دریغ مت کرنا، اس کی قیامت کے دن رسول خدا تمہیں اجر دیں گے۔ امو، جناب حبیب کوفہ سے کیسے باہر نکلے جبکہ کوفہ میں تو کرفیو کا سماں تھا؟ جناب حبیب ابن مظاہر نے عصر کے وقت اپنے غلام کو اپنا گھوڑا دے کر اور کہا کہ کوفے سے باہر جا کر فلاں مقام پر میرا انتظار کرنا اور میں بعد آ کے آپ سے ملوں گا۔ غلام وہاں پہ پہنچا اور یہاں سے جناب حبیب ابن مظاہر پیدل کوفے سے روانہ ہوئے اور آ کے غلام سے ملے اور وہاں سے گھوڑا لے کر اور کربلا کی جانب روانہ ہوئے۔ امو، جناب حبیب نے جو جنگ لڑی اس میں کتنے لوگوں کو واصل جہنم کیا؟ جناب حبیب ابن مظاہر کربلا میں عمر ضعیفی کے باوجود جو جنگ کی اس میں 62 افراد کو واصل جہنم کیا۔ امو، جناب حبیب کا قاتل کون تھا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ جناب حبیب کا قاتل قبیلہ بنی تمیم میں سے ایک شخص تھا کہ جس کا نام بدیل ابن حریم تھا، اور تمام شہادتوں کے بعد جب یہ سادات کا قافلہ کوفے پہنچا تو وہاں بازار کوفہ میں جناب قاسم جو کہ جناب حبیب کے بیٹے تھے وہ موجود تھے، اور جب جناب قاسم نے اپنے بابا کا سر نوک نیزہ پہ بلند دیکھا تو قریب آ کر اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے اگر باپ کا سر نوک سنا پر ہو، نوک نیزہ پر ہو، تو ایسے بیٹے کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔ یہ کہہ کر جناب قاسم نے حملہ کرنا شروع کیا، حملہ کر دیا، یہاں تک کہ روایت کے الفاظ ملتے ہیں قتل قاتل ابی ہے، لڑتے لڑتے جناب قاسم نے اپنے باپ کے قاتل کو فنار کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ امو، ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ بیٹی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بولنے کا موقع دیا۔ خدا سے دعا ہے کہ خداوند متعال آپ کے توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے اور ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہم اپنے آج کے